اور اب میں ایک بات پوائنٹ کی کہتا ہوں، جو غریب نواز کو نہیں مانتا، ان کو نہیں لینا چاہتا، وہ کیا چیز چھوڑ رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا چیز چھوڑ رہا ہے؟ رسول کی عطا کو چھوڑ رہا ہے، بلکہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن نے کیا کہا؟ جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو۔ ارے ہندوستانی مسلمانوں کو رسول نے غریب نواز دیا ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دل و جان سے اس معین الدین اجمیری غریب نواز کے مشن کو قبول کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رسول کی عطا ہے، میرے رسول کی عطا ہے۔ اور یہ آج کتنا بہترین سنگم ہے۔ اب کے چوچا کے جو دو بزرگوں کا ذکر خیر یہاں ہے، سرکار غریب نواز عطائے رسول ہیں، اور یہ سرکار کلام محدث اعظم ہند آل رسول ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کے طوفان کی کشتی کے برابر ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کا دامن پکڑ لیا وہ فتنوں کے زمانے میں بھی محفوظ رہے گا، اور جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے وہ فوراً ہی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ میرے عزیزو، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تینوں بزرگوں کی ایک مشترکہ بات، کامن بات، جو ہمارے لیے عمل کرنے میں بہت ضروری ہے، عمل کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک بات میں بتاؤں، ان کو جو کچھ بھی مقامات ملے کس وجہ سے ملے؟ کس وجہ سے ملے؟ یہ پوری دنیا میں چمکے اور آج تک چمک رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ، کہ جو ان کا ہو گیا وہ زمانے کا آقا ہو گیا۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہوا وہ زمانے کا آقا ہوا۔ غریب نواز ہندوستان اپنا وطن چھوڑ کر کے گھر بنانے نہیں آئے تھے، مائیگریٹ کر کے اپنا محل بنانے نہیں آئے تھے، وہ ہندوستان آئے تھے تو عشق رسول پھیلانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے دلوں کو چمکانے کے لیے آئے تھے۔ اور جب تک انہوں نے یہ کام کیا ہے، دیکھیں 800 سال گزر گئے، آج بھی کام ان کا ٹھنڈا نہیں پڑا، حکومت اب بھی سب کے سینوں پر ویسی ہی جاری ہے۔ محدث اعظم ہند سرکار کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، انہوں نے زندگی پر جو کام کیا وہ کیا کیا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پھیلانے کا کام کیا۔ اور جب تک بندہ یہ کام کرتا رہے اللہ اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ ہاں، جو بے نشان ان کا نشان مٹتا نہیں، نہ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ تینوں بزرگوں کی کامن چیز وہ کیا ہے؟ تینوں بزرگوں کی مشترکہ چیز جو آج مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے وہ کیا ہے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرنا، یہ آج میرا میسج ہے آپ کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال کرنا یہ بزرگوں کی خاص عادت ہے، جس کی وجہ سے ان کو بلند مقامات ملتے ہیں۔ آج امت مصطفیٰ کی فکر نہ کرو گے تو حدیث سن لو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے میری امت کے بارے میں نہیں سوچا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ امت مصطفیٰ کی فکر کرو۔ جانتے ہیں ایک دعا ہے جس کے متعلق فرمایا گیا بندہ جب یہ دعا کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے میری شفاعت واجب ہے اس کو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ،
اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ. یہ دعا بندہ کوئی بھی کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر ضروری ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ دعا کرے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، عام رحمت فرما. دوسری ہے اے اللہ امت محمدیہ کی عام بخشش فرما دے. بتائیے دعا تم حضور کی امت کے لیے کر رہے ہو اور رسول راضی ہو رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اگر حاصل کرنا ہے امت کی فکر کرو. امت پوری دنیا میں آج لوگ جس طرح سے آج امت کے احوال کو اگنور کر رہے ہیں، کیئرلیس جس کو کہتے ہیں، کسی کو خیال نہیں، سب اپنوں میں مصروف ہیں، یہ امت کی خاصیت نہیں ہے. یہ امت کی خاصیت نہیں. قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کی جو صفت بیان کی کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. میں نے آیت یہ پڑھی. اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس ایسا رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں. تم اگر تکلیف میں آ گئے تو رسول کو برداشت نہیں ہوتا. اور اس رسول کو اللہ فرماتا حریص علیکم بالمؤمنین، وہ صرف تمہارے ایمان کی طلب رکھتے ہیں. رؤوف الرحیم، نہایت نرم دل والے، رحم کرنے والے رسول تمہارے پاس آئے. وہ ہمیشہ امت کی فکر میں رہ گئے، امت کی فکر میں رہ گئے. اور جو آج بھی امت کی فکر کرتا ہے رسول اس سے راضی ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں. غریب نواز پوری زندگی حضور کی امت کی خدمت کرتے رہے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، تو کیا رسول ان سے راضی نہیں ہوں گے؟ امت کی فکر آج کرو گے. تم چل کر کے جاؤ، کسی ایک کو بھلائی کا حکم دے دیا، برائی سے کسی ایک نوجوان کو روک لیا، تم سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ مجھ سے وظیفہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کا دیدار کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ہے. کیا آپ کی تمنا نہیں ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کی تمنا نہ ہو؟ وہ حسین چہرہ دیکھیں، وہ گلابی رنگت کو دیکھیں، ایک بار اس جمال مصطفیٰ کو دیکھیں تاکہ دنیا کا حسن و جمال پھیکا پڑ جائے. ایک بار آنکھوں میں وہ حسن بس جائے تو پھر دنیا کیا چیز ہے. جب جبرائیل امین کہتے ہیں آفاق ہا گردیدام بسیار خوبا دیدام، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری. کون کہہ رہے ہیں؟ سید الملائکہ جبرائیل امین. وہ کہتے ہیں اے رسول پاک میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، سب جگہ گھوم لیا اور بڑے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھ لیا، لیکن اے اللہ کے رسول آپ چیز ہی الگ ہے، لیکن تو چیزیں دیگری. اور حسان بن ثابت نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پر طلوع تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو میں ایک بار چاند کی طرف دیکھتا تھا اور ایک بار رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتا، بار بار کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور دل میں یہ سوچتا ان دونوں میں خوبصورت کون ہے. پھر حضرت جابر کہتے ہیں پھر میرے دل نے پکارا چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف. اس حسین و جمیل چہرے کو دیکھنے کی کون تمنا نہیں رکھتا. لیکن کون سا وظیفہ میں آپ کو دوں؟ روزانہ درود پڑھو، روزانہ سبحان اللہ پڑھو، روزانہ الحمدللہ پڑھو، درود اکبر. بہت سارے لوگ وظیفے کرتے ہیں، لیکن سب سے آسان وظیفہ جبرائیل امین بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہو، ایک ہی وظیفہ ان کی امت کی بات کرو وہ جلدی راضی ہوتے ہیں. ان کی امت کی بات کرو وہ جلدی راضی ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ رسول دنیا میں آئے تھے تب بھی رب حبلی امتی کہتے آئے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی رب حبلی امتی ہی کہتے رہے. تو جس رسول کو امت کا سب سے زیادہ درد ہے، احساس ہے، آج بھی جب ان کی امت کی کوئی فکر کرتا ہے تو وہ رسول اس سے راضی ہوتے ہیں. اور جب وہ راضی ہو جائیں تو پھر تمہیں کسی بڑے وظیفے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنے جلوے تمہیں دکھانے کے لیے آئے انشاءاللہ.
امت کی فکر، یہی بزرگوں کا جو شیوا تھا. میں آپ کو بتاؤں، غریب نواز سلطان الہند، نام بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن غریب نواز جانتے ہیں. ان کا نام ہے کیا غریب نواز؟ ان کا نام حسن ہے، لقب غریب نواز، لیکن اتنا مشہور ہو گیا، اتنا مشہور ہو گیا. محدث اعظم ہند فرماتے ہیں سرکار غریب نواز کے متعلق، تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی. غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز. یعنی لوگ جو غریب آئے تھے وہ خود ہی غریب نواز ہو گئے، دوسروں کو نوازنے والے ہو گئے.